السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ناظرین کو سلام کیا. کسی کو بھی کیا ہو، ایک تہذیب ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کا جواب جو ہے لازمی دینا چاہیے، ورنہ گستاخی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، اخلاق سے ارے بھائی میں نے آپ کو نہیں کیا سلام ابھی. لیکن ہمارے یہاں یہ اقدار ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیے سلام کیا، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سلام 20 منٹ کا پروگرام ہے پلیز، تو اس کا جواب دینا بہت لازمی ہوتا تھا. اب آپ نے سلام وہاں کیا، اب میں جواب نہ دوں، یہ کتنی بری بات ہے. اب آپ اس پہ سوچیں تو انسان کو یاد رکھیے، سنیے بری بات سن لیجیے، جب انسان کوئی سلام کرے تو اس کا جواب لازمی ہے. یہ گرہ میں باندھ دیجیے اور یہ قوم کو بھی بتا دیجیے کہ سلام ایک ایسی چیز ہے، یعنی دوسرے پہ سلامتی اور رحمت بھیجی جا رہی ہے. اور آدمی جو ہے وہ ٹوک دیتا ہے کہ صاحب سلام میں نے ان کو کیا ہے. ایک محفل میں جب آپ جاتے ہیں اور جب وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، سب کا فرض ہے کہ وہ سب جواب دیں. یہ ہوتی ہے بات جس اقدار کو ہم چھوڑ چکے ہیں. پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کو بلا دیا ہے؟ کس کو نہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا. اچھا. السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. انڈین چینلز پر جو سیریز یا سیریل یا جو ایک ڈرامے آ رہے ہیں، وہ نہیں، جو ڈرامے نہیں آ رہے ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں. جو کیا مطلب ہے؟ اب انڈین سیریز چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں؟ چل رہی ہیں. جب چل رہی ہیں تو کہیے چل رہی ہیں. چل رہی ہیں جی. تو لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. لوگ نہیں، آپ کہیے سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. جو اعتراض کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. کہیے یہ بات، سچائی کو پھیلا دیجیے. میرے جو مہمان ہیں وہ بھی یہ ڈرامے دیکھتے ہیں. بالکل. تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب دیکھیے، ایک دفعہ جب سلام کر دیا، اب بار بار سلام کر کے اب یہ مذاق اڑانے والی چیز ہے. سلام ایک دفعہ ہوتا ہے. آپ صرف السلام علیکم سلام کر دیا، اس کا جواب دے دیا. آپ صرف انڈین چینلز دیکھتے ہیں؟ اونلی صرف اور صرف میں انڈین چینل دیکھتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہندوستان کے حالات پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اور وہاں کے چینل دیکھ کر مجھے وہاں کے حالات کا، وہاں کی جو سیریز ٹی وی کی اور سیریز دیکھ کر مجھے وہاں کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے. کسی ملک کے حالات کا اندازہ آپ وہاں کے ڈرامے دیکھ کے کیسے کر سکتے؟ دیکھیے اب یہاں یہ ایک نقطہ آپ نے دیا ہے بحث کا کہ کہانیاں ہمیشہ حالات سے جنم لیتی ہیں. بے شک. کہاں سے لیتی ہیں؟ حالات سے جنم لیتی ہیں. یہ یاد رکھیے. جی بالکل. یہ ڈرامے جو ہیں آپ اکیلے بیٹھ کے دیکھتے ہیں؟ نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دیکھیے اپنے والدین کے اکلوتے ہیں. اپنے والدین کے، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں کوئی اور ہے نہیں، صرف ایک نانی ہے. شادی نہیں کی؟ آپ دیکھیے فلو توڑ دیتے ہیں. اب میں خود ہی آؤں گا نا اس طرف. پوری بات جب میں کر رہا ہوں، میں مفصل گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور بہت لطف رہے گا آج انٹرویو میں. آپ کو بہت لطف آئے گا. کتنے پروگرام ہو چکے ہیں آپ کے اب تک؟ جی پلیز آپ. تو اب دیکھیے اتنے سارے پروگراموں میں جو لوگ آئے ہیں، میں ایک مختلف چیز. جی بالکل لگ رہا ہے. بالکل. تو اب مجھے بولنے دیجیے. آپ کافی بول چکے ہیں، شروع سے بول رہے ہیں آپ. سلام جب سے کیا ہے آپ نے تب سے بول رہے ہیں. اب کیا ہے کہ آپ نے سوال یہ کیا ہے، مجھے یاد ہے، یادداشت تیز ہے. آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا آپ اکیلے بیٹھ کے چینل دیکھتے ہیں؟ یہی سوال ہے. اب سنیے اس کا جواب مفصل سنیے. اب ہے کہ ہم والدین کے اکلوتے ہیں، شادی ہوئی نہیں ہماری. اب گھر میں ہم تنہا رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ایک رشتے کی نانی رہتی ہیں جن کی عمر 80 برس ہے. میرے اب ٹی وی ایک ہے تو مجبوری ہے کہ اسی ماحول میں ایک ہی جگہ پہ مجھے اور نانی کو بیٹھ کے اکٹھے ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ہماری جو نانی ہیں سیریل دیکھتے ہوئے ہر 10 منٹ بعد کہتی ہیں، احمد حسین کبھی ہم بھی بہو تھے. حضور میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے. دیکھیے حضور نہیں کہی، ہمارا نام ہے احمد حسین. ابھی میں نے آپ کو بتایا
کہ میری نانی مجھے احمد حسین. جی احمد حسین صاحب. آپ احمد حسین کہیے. جی احمد حسین صاحب, میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے. کبھی ساز بھی بہو تھی, کہانی گھر گھر کی, کسوٹی زندگی کی, کہیں نہ کہیں تو ہوگا, آوے انجلی, ملی, کسم, کمکم, یہ دیکھ کے آپ کسی ملک کے حالات کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے, ہندوستان کی جو ایکچول پرابلم ہے وہ ہے آبادی, یعنی پاپولیشن. فیملی پلاننگ والے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی اب تک آبادی پہ قابو نہیں پا سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ والوں کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کی ٹی وی سیریز اور سیریل دیکھیں, ان کی سمجھ میں آ جائے گا. کیسے کہ آبادی کے, بھائی دیکھیے وہاں پر ہر آدمی سیریل کے مطابق اپنے گھر میں تو بچے پیدا کر ہی رہا ہے, یعنی وہ دوسروں کے گھر میں بھی جا کے دھڑا دھڑ پیدا کر رہا ہے. ایک سیریل میں 45 ایسے ہونے والے بچے ہیں جن کا اپنے اوریجنل باپ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ڈرامے ہیں, یہ کہانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ابے تو ڈیمانڈ جائز کیوں نہیں ہوتی؟ ہر ڈرامے میں بلاత్కాر, ہر ڈرامے میں بلاత్కాر. ابے نارمل طریقہ کیوں نہیں اپناتے بھائی؟ اب دیکھو ایک ڈرامے میں نانی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی تو کسی نے لفظ استعمال کیا بلاత్కాر. نانی کہنے لگی احمد حسین یہ بلاత్కాر کا کیا مطلب ہے, یہ بلاత్కాر کیا ہے؟ اب سوچئے کہ آپ کی نانی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور آپ سے پوچھ رہی ہیں بلاత్కాر کا مطلب کیا ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ چلے جی. نہیں چلے والے کیوں چلے؟ میری نانی یہ چلے کیوں؟ میری نانی ڈرامے نہیں دیکھتی. نہیں دیکھیں گی ڈرامے. نہیں دیکھیں جی, آپ کی تو دیکھ رہی ہیں. چلو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر فرض کرو دیکھ رہی ہوتی تو کیا جواب دیتے؟ میں وہ کہتا مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم نا, یہ شرافت کی بات ہے کہ تم کہتے, لیکن میں نے جواب دیا نانی کو. اب سنیے کیسے سائنٹیفک جواب دیا. میں نے نانی نے مجھ سے کیا پوچھا, کہنے لگی بلاత్కాر کیا ہے. میں نے گھبراہٹ میں ایک سیکنڈ سوچا اور پھر میں نے جواب دیا کہ نانی, ہندوستان والوں نے 800 cc کی ایک ایسی چھوٹی گاڑی نکالی ہے جس میں 2 آدمی زبردستی گھس کے بیٹھتے ہیں, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بلاత్కాر. تو کہنے لگی ہے احمد حسین تم بھی ایک بلاత్కాر بک کرا لو لیز پر. آپ کتاب لکھ رہے ہیں جی ہندوستان کے حالات پر, ٹوٹل حالات, اور وہ ہندوستان کے ٹوٹل حالات پر. میرا پہلا چیپٹر ہوگا آبادی. کیا ہوگا پہلا چیپٹر؟ آبادی. اب ایک ڈرامے کے ایک سین میں پربھا اپنے بزنس پارٹنر رمیش کو فون کر رہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں. اب پربھا کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ آکاش سے. اور فون کس کو کر رہی ہے؟ رمیش. بزنس پارٹنر رمیش کو کہہ رہی ہے رمیش میں ماں بننے والی ہوں. نانی نے تو فوراً پکڑ لیا. نانی کہنے لگی ہے احمد حسین یہ بیوی تو آکاش کی ہے یہ پربھا, اور رمیش کو کیوں فون کر رہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ مجھے پورا سین ہی بدلنا پڑا نانی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. میں نے نانی سے کہا کہ نانی پربھا کو شرم آ رہی ہے اپنے شوہر آکاش کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ماں بننے والی ہے, تو اس نے شرم کی وجہ سے اپنے دوست رمیش کو فون کیا اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں. نانی چیخی اے احمد حسین ہندوستان چلو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہاں شرم و حیا بھی عورتوں میں باقی ہے کہ آکاش کی بیوی ماں بننے والی ہے پربھا, اور اپنے شوہر آکاش کو بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے, اور وہ رمیش کو فون کر رہی ہے کہ رمیش میں ماں بننے والی ہوں. کہنے لگی پربھا کو دیکھ کر
مجھے پرانے زمانے کی بہویں یاد آ گئی.